میں ہوں آپ کا میزبان نعیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں رویل سٹار۔ پاکستان میں غزل کی گائیکی کے فن کو بام عروج پر پہنچانے والی گلوکارہ سر اور ساز ہی نہیں، اردو زبان کی لطافت اور چاشنی سے خوب واقف تھی۔ ان کا تلفظ نہایت عمدہ اور ادائیگی کا انداز پر اثر تھا۔ شاعری سے انہیں خاصا لگاؤ تھا، جس نے ان کی گائیکی کو بے مثال بنا دیا۔ انہوں نے مشہور موسیقاروں اور باذوق حلقے کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ریڈیو ٹی وی پر ان کی آواز گونجی تو ان کے مداحوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ ان کی آواز میں مشہور شاعر فیض احمد فیض کی نظم ہم دیکھیں گے لوگوں تک پہنچی تو یہ کلام خاص و عام میں ایسا مقبول ہوا کہ نعرے کی صورت میں گونج سنائی دینے لگی۔ جی آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، میری مراد معروف گلوکارہ اقبال بانو صاحبہ۔ اقبال بانو کو کس گیت کی سزا ملی؟ ان پر ریڈیو ٹی وی پر پابندی کیوں عائد کی گئی تھی؟ یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں۔ تو جو دوست نئے ہیں، جنہوں نے ابھی تک رویل سٹار کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے کرم ضرور کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اقبال بانو کی گائیکی اپنے عہد کی دوسری گلوکاروں سے منفرد تھی۔ ان کی گائیکی دوسرے گلوکاروں سے بالکل الگ تھلگ تھی۔ سب سے پہلے تو ہمارے ہاں ایک فیمیل گلوکارہ کی آواز کا تصور کیا جاتا ہے۔ اقبال بانو کی آواز تو بالکل ایسی نہ تھی، ان کی آواز مختلف تھی، جس میں خنک تھی اور وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ اقبال بانو 1935 کو دہلی میں پیدا ہوئی۔ موسیقی سے ان کو بچپن ہی سے لگاؤ تھا۔ انہوں نے باقاعدہ کلاسیکی سیکھی۔ ان کا رجحان ہلکی پھلکی موسیقی کی بجائے نیم کلاسیکل گلوکاری کی طرف تھا۔ اقبال بانو نے آل انڈیا ریڈیو سے اپنے فنی سفر کا آغاز کیا۔ 1952 میں اپنی فیملی کے ساتھ وہ پاکستان آ گئی۔ ان کی شادی ایک زمیندار گھرانے میں ہوئی۔ شادی کے بعد موسیقی سے رشتہ ختم ہونے کی بجائے بلکہ ان کا رشتہ میوزک کی دنیا سے گہرا ہو گیا۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ملتان میں آباد ہوئیں، جہاں انہیں بطور غزل گلوکارہ شناخت ملی۔ 50 کی دہائی میں ایک پلے بیک سنگر کی حیثیت سے انہوں نے اپنی جگہ بنائی۔ اس کے ساتھ ساتھ فارسی غزلیں بھی گائیں۔ وہ فارسی زبان میں ایسے غزل گاتی جیسے اردو زبان میں گا رہی ہو۔ فلم کے لیے ان کا سب سے پہلا گانا پائل میں گیت ہیں چھم چھم کے تھا۔ شاہنوز اسٹوڈیو میں یہ گانا ریکارڈ کیا گیا تھا۔ فلم کا نام تھا گمنام۔ فلم کا رسم افتتاح اسی گانے سے ہوا اور یہ گانا ون ٹیک میں ہی اوکے کیا گیا تھا۔ یہ فلم ریلیز ہوئی تو تقریباً 2 سال تک چلتی رہی۔ اس کے بعد اس کا ایک اور گانا الفت کی نئی منزل کو چلا۔ یہ گانا بھی پہلے گانے سے زیادہ ریکارڈ یافتہ ثابت ہوا۔ اس گانے نے بھی پہلے گانے سے زیادہ کامیابی حاصل کی تھی۔ اقبال بانو کی مشہور فلمیں گمنام، قاتل، انتقام، سرفروش، عشق لیلا اور ناگن کے علاوہ بے شمار فلموں میں انہوں نے اپنی آواز کا جادو جگایا تھا۔ تو دوستو آپ کو بتاتے چلے کہ گلوکارہ اقبال بانو کو سزا کیوں ملی تھی، کس وجہ سے ملی تھی جنرل ضیاء الحق کے دور میں۔ تو اس وقت فیض احمد فیض کی شاعری پر پابندی تھی اور لاہور الحمرا آڈیٹوریم میں فیض احمد فیض صاحب کی سالگرہ تھی، جہاں پر اقبال بانو کو فیض احمد فیض کا کلام گانا تھا۔ اس زمانے میں صرف فیض احمد فیض پر پابندی نہیں تھی، بلکہ ساڑی پہننے والی عورت کو بھی حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ تو اقبال بانو نے ایسی ریشمی ساڑی پہن کر آئی انتظامیہ کے حکام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے
ہم دیکھیں گے لازم ہے ہم دیکھیں گے گایا، اور پورے لاہور نے ان کے سر سے سر ملایا تھا۔ اس کو گانے کے بعد ان کو سزا یہ ملی کہ اقبال بانو کو پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پر گانے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ اقبال بانو کو صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سمیت بے شمار قومی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اقبال بانو صاحبہ 21 اپریل 2009 کو 74 برس کی عمر میں مختصر علالت کے بعد جہان فانی سے کوچ کر گئی تھی۔ انہوں نے جو بھی گایا اسے ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ ملکہ غزل آج ہم سے بچھڑے ہوئے 16 برس بیت گئے، مگر ان کی غزلیں، گیت، نظمیں آج بھی سننے والوں کے کانوں میں رس گھول رہی ہیں۔ مگر وہ آج ہم میں نہیں، مگر ان کی گائی ہوئی غزلیں ہمیشہ پرستاروں کے دلوں میں زندہ رہیں گی۔ رب کریم کی ذات پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین۔